بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، وسیلے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ وسیلے کے حوالے سے اس وقت ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو مسلمان ہیں، وہ بہت زیادہ غلط فہمی اور گمراہی کا شکار ہیں۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو وسیلہ کے اندر شامل اور داخل بھی نہیں ہیں، لیکن کیا ہے کہ اس کو وسیلہ سمجھتے ہیں۔ تو وسیلے کی سمجھنے کی وجہ سے بہت ساری بدعات کر گزرتے ہیں، یا پھر کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو وسیلہ سمجھتے ہوئے کئی سارے شرکیہ کاموں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بدعات کون سی ہیں اور شرکیہ کام کون سے ہیں؟ بدعات وہ ہیں جو عام طور پہ وسیلے کے اوپر کی جاتی ہیں۔ ایک شخص اس دنیا سے چلا گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ اس کا وسیلہ بننے کے لیے قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں، اس کو بخش دیتے ہیں، لوگوں سے مارے مارے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں بھی تم نے جو آج نیکیاں کی ہیں یا کہ جتنا قرآن پڑھا ہے، 1 قرآن 2 قرآن 4 قرآن 10 قرآن بخش دو ہمارے فلاں مردے کو، ہمارا فلاں جو شخص اس دنیا سے چلا گیا اس کو بخش دو۔ یا پھر جو فوت ہو جاتا ہے اس کی کلخانی کرتے ہیں، اس کا تیجا کرتے ہیں، اس کا 7واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، اس کو برسیاں مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے ہم اس کو جو مردہ ہے اس کو ثواب بخش دیں گے، تو اس کو ثواب ملے گا، پھر اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ جنت میں شاید چلا جائے گا یا قبر کے اندر اس کو سکون ہو جائے گا۔ تو یہ بدعات کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح اور بھی کئی سارے کام ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کئی سارے کام شرکیہ ہیں۔ ایک شخص فوت ہو چکا ہے، بزرگ ہے، نیک ہے، ولی ہے، متقی انسان تھا، بالکل ہو سکتے ہیں، ولی اللہ ہو سکتے ہیں بالکل، لیکن کیا ہے کہ ان کی قبر کے اوپر جاتا ہے، ان کی مزار کے اوپر جاتا ہے اور ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، یا ان سے مانگتا ہے، یا ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، یا ان سے مانگتا ہے کہ میری فلاں مشکل ٹال دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی بھی وسیلہ نہیں ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ یہ قیامت کے ہماری سفارش کریں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیں بچا لیں گے۔ تو یہ نظریہ یا سوچ رکھتا ہے کہ ہم بیعت کر لیں گے ان کی، تو بیعت کرنے کی وجہ سے ہم ان کی عزت و احترام کریں گے، اکرام کریں گے، تو کیا ہوگا کہ جو ہے نا ہم بخشے جائیں گے۔ حقیقت کے اندر یہ شرک ہے۔ پہلے جو کام بتائے ہیں وہ بدعت ہیں، اور یہ جو کام ہے اس طرح کے یہ شرک ہیں۔ قرآن مجید میں اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلے کا حکم دیا ہے، بالکل دیا ہے، وسیلہ اپنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ بناؤ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اب یہاں پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وسیلے کا حکم دیا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ وسیلہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ وسیلہ ہے، بلکہ اللہ نے آگے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ وجاہدوا فی سبیل، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو وسیلہ ہی کامیابی ہے اور جہاد ہی کامیابی ہے۔ جہاد کیا ہے؟ عمل صالح۔ اصل جو وسیلہ ہے وہ نیک عمل ہے، اصل جو وسیلہ ہے وہ انسان کا خود کا نیک عمل ہے، وہی وسیلہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز وسیلہ نہیں بن سکتی۔ انسان کے نیک عمل ہی انسان کا وسیلہ ہے۔ نیک عمل کے ذریعے سے ہی انسان اللہ کا مقرب بن سکتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بن سکتا ہے، اللہ کا پیارا بن سکتا ہے۔ وگرنہ بزرگان اولیاء ان کے پاس جا کے ان کی مزارات کے اوپر ماتھا ٹیک کے، ان کی مزارات کے اوپر جانور ذبح کر کے، ان کے نام کے اوپر جو ہے نا یعنی قربانیاں دے کے کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کا مقرب نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن مجید میں اس چیز کو وسیلہ نہیں فرمایا ہے۔ کہیں بھی قرآن مجید میں ایسا نہیں آیا کہ فلاں جو بزرگ ہے اس کا وسیلہ، اس کو وسیلہ بنا لو، فلاں نیک ہے اس کو وسیلہ بنا لو، اس کے پاس چلے جاؤ، اس کی مزارات، اس کی جو ہے نا قبر کے اوپر جا کے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ قرآن مجید میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ انبیاء نے، جتنے بھی نبی ہے، کسی ایک بھی نبی نے کسی بزرگ ہستی کو وسیلہ بنانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ کسی ایک بھی بزرگ ہستی کو وسیلہ بنانے کا حکم نہیں دیا ہے، کسی ایک نبی نے بھی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے بھی ایسا نہیں فرمایا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ صحابہ بھی نبی علیہ السلام کی جو ذات ہے، آپ علیہ السلام کی ذات کو آپ کی وفات کے بعد وسیلہ نہیں بنایا کرتے تھے۔ حالانکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی علیہ السلام سے بڑھ کے اور کون ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ نے نبی علیہ السلام کو بھی وسیلہ نہیں بنایا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط آ گئی۔ جو قحط آئی تو بارش کی ضرورت تھی، بارش اتنا ایک وقت گزر چکا تھا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی۔ کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، جو نبی علیہ السلام کے چچا تھے، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے نا
بارش عطا فرمائے۔ اب چونکہ یہی بات صحیح بخاری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ الفاظ بھی موجود ہیں، عرض کی کہ یا اللہ جب تیرا نبی اس دنیا میں حیات تھا ہم تیرے نبی سے دعا کروایا کرتے تھے، اور تو اپنے نبی کی دعا کے صدقے ہمیں جو ہے نا بارش عطا فرما دیا کرتا تھا، لیکن اب چونکہ تیرا نبی اس دنیا میں موجود نہیں ہے تو اس کا جو سب سے مقدس اور پیارا رشتہ ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی علیہ السلام کے چچا، ان کے چچا کو ہم تیری بارگاہ میں لے کے آئے ہیں، ان کی دعا کے وسیلے سے، ان کی دعا کے صدقے سے یا اللہ ہماری جو ہے نا ضروریات کو پورا فرما دے، ہماری مشکلات کو ٹال دے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دعا کو قبول فرماتے ہوئے بارش عطا فرما دی۔ اب کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حیات صحابہ نبی علیہ السلام سے دعائیں کروایا کرتے تھے، بالکل دعائیں کروایا کرتے تھے، لیکن جب اس دنیا سے چلے گئے تو کبھی کسی صحابی نے نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر جا کے کوئی دعا نہیں کی کہ اللہ کے رسول فلاں دعا فلاں چیز پوری کر دے، فلاں چیز پوری کر دے، فلاں مشکل کو ٹال دے، فلاں مسئلہ حل کر دیں، جس سے آج کل درباروں اور مزارات کے اوپر کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ ہماری سنے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری مشکل کو ٹال دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل بھی کفریہ اور بدعات ہیں، ان کا کوئی شریعت کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ اصل جو وسیلہ ہے وہ کیا ہے؟ انسان کے نیک اعمال ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں وسیلے کو حکم دیا وہاں بھی اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے اللہ کی طرف وسیلہ بناؤ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جہاد کا حکم دیا، ایسا نہیں بتایا کہ فلاں بزرگ فلاں ہستی کو وسیلہ بنا لو، تم مجھ سے فریاد کرو گے وہ مجھ سے فریاد کرے گا، میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا، یہ کوئی وسیلہ نہیں ہے، بلکہ جو وسیلہ ہے وہ انسان کے خود کے نیک اعمال ہیں۔ انسان ان نیک اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کے پیش کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ نیک اعمال کو وسیلہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، کس چیز کے ذریعے سے؟ بالصبر، صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے۔ یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہو، کسی قبر کے والے کے پاس نہیں جانا، کسی مزار کسی دربار کے اوپر نہیں جانا، ان سے نہیں مانگنا، بلکہ کیا کرنا؟ بالصبر، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں جب بھی کسی چیز کا سوال ہوتا آپ علیہ السلام نماز پڑھا کرتے، نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ نیک اعمال جو ہیں یہ سب سے بڑا وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ صحیح بخاری میں حدیث، بڑی مشہور حدیث ہے، 3 غار والوں کا واقعہ۔ جو 3 مسافر تھے، سفر میں تھے، تو اچانک آندھی اور طوفان آ گیا، بارش آنا شروع ہو گئی، انہوں نے پناہ لینے کے لیے وہ ایک غار میں چلے گئے۔ اچانک سے ہوا یہ کہ غار کے اوپر ایک جو ہے نا بڑا سارا پتھر جو ہے نا غار کے منہ کے اوپر آیا اور پھنس گیا۔ انہوں نے زور لگایا، اس کو ہٹانے کی کوشش کی، نہیں ہٹا۔ آخر میں ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب جو ہے نا ہمیں ایک ہی چیز کے ذریعے سے نجات مل سکتی ہے، وہ ہے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اپنے نیک اعمال کو وسیلہ کے طور پہ پیش کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ پہلا شخص جو تھا اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ ایک شخص جس کو میں نے مزدور رکھا اور اس کی مزدوری میں نے جو طے کی تھی وہ 3 سا چاول تھی، اب اس نے میرا کام تو کر دیا، کسی ناراضی کی وجہ سے اس نے وہ جو مزدوری تھی وصولنے کی اور چلا گیا وہاں سے۔ میں نے اس کے جو 3 سا چاول تھے ان کا کاروبار کیا، ان کو پھر بیج بویا، ان کے ساتھ تجارت کی، اللہ تعالیٰ نے نفع دیا، اس کے ساتھ میں نے ایک گائے اور ایک بھینس لے لی۔ وہ شخص کچھ عرصے کے بعد بہت زیادہ تنگ دست ہو گیا، مجبور ہو گیا، اب وہ بھوکا ہو گیا تھا، اور بھوک کو مٹھانے کے لیے مجبوری کی وجہ سے اس نے میرے پاس آیا، اس نے کہا بھائی میری جو مزدوری تھی 3 سا چاول وہ مجھے دے دو۔ میں نے کہا نہیں، 3 سا چاول نہیں، اب یہ گائے اور یہ جو بیل ہے یہ تم لے جاؤ، یہ تمہارا ہے۔ اس نے کہا بھائی میری مزدوری تو یہ نہیں ہے، میری تو چاول تھی، تھوڑے سے چاول تھی، تم یہ اتنا کیوں دے رہے ہو؟ تو میں نے کہا بھائی وہ یہ تمہاری ہے، یہ میں نے تیرے چاولوں کے ذریعے سے کاروبار کیا تھا، تجارت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے نفع عطا فرمایا ہے، لہٰذا یہ تمہارا حق ہے، یہ لے جاؤ۔ اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ یہ خالص تیری رضا کے لیے میں نے کام کیا تھا، اگر تو جانتا ہے کہ یہ خالص میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو یا اللہ اس کے ذریعے سے اس نیک عمل کے ذریعے سے یا اللہ میری اس مشکل کو ٹال دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پتھر تھوڑا سا کھسک گیا، پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا اس غار سے۔ پھر دوسرا جو شخص تھا اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں بکریوں کے چرواہا ہوں، میں اپنے گھر جو ہے نا اپنے معاملات کو اس بکریوں کے ساتھ چلاتا ہوں، رات کو میں جب واپس آتا ہوں تو ان کا دودھ دونے کے بعد اپنے بیوی بچوں کو اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں،
اور سب سے پہلے اپنے والدین کو ان کا دودھ پیش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ میں جب رات کو لیٹ واپس آیا، میرے والدین سو چکے تھے میرا انتظار کر کر کے، جب واپس آیا تو میرے بیوی بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت میں جو ہے نا دودھ پیش کروں گا، کیونکہ میرے والدین سو چکے تھے، میں نے ان کو اٹھانا گوارا نہ کیا، ان کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، اس وجہ سے میں دودھ لے کے ان کے سامنے کھڑا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی، صبح تک میں دودھ لے کے ان کی خدمت کے لیے کھڑا رہا۔ میرے بیوی بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے۔ یا اللہ تو جانتا ہے یہ نیک جو عمل ہے میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، تیری رضا کے لیے کیا ہے، یا اللہ اس عمل کے صدقے میں مجھے اس مشکل سے ٹال دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ پتھر جو ہے نا مزید اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ اب جب دوسرے نے دعا کی تھی تو پتھر کچھ زیادہ ہٹ گیا تھا، آسمان نظر آنا شروع ہو گیا، لیکن اتنا بھی نہیں پتھر ہٹا تھا کہ وہ لوگ یہاں سے نکل سکتے۔ تیسرے نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ایک میری چچا زاد بہن تھی جس کے ساتھ مجھے عشق ہو گیا تھا، پیار ہو گیا تھا، اور میں اس کے جسم کو استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھ سے ایک شرط رکھی تھی کہ اگر تم 100 اشرفیاں میرے پاس لے آؤ گے، مجھے دو گے، تو اس کے بدلے میں اپنا جسم استعمال کرنے دوں گی، ایسے نہیں دوں گی۔ تو میں محنت کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، 100 اشرفیاں کما کے اس کو دیں، اس نے مجھے اپنا جسم استعمال کرنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد اس نے مجھے اللہ کا واسطہ دیا کہ اللہ کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دو۔ تو یا اللہ تیرے واسطے کے ذریعے سے میں نے وہ جو نجائز کام تھا اس کے ساتھ نہیں کیا، اس کو معاف کر دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ یا اللہ اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں قابل قبول ہے تو مجھے اس سے نجات عطا فرما دے۔ تو حدیث میں آتا ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ پتھر کا جو منہ تھا وہ کھل گیا، غار کا جو منہ تھا وہ کھل گیا اور پتھر پورے کا پورا وہاں سے پھسل گیا، تو وہ لوگ وہاں سے نکل گئے۔ اللہ نے ان نیک اعمال کے ذریعے سے، ان کے وسیلے کے ذریعے سے ان کو نجات عطا فرما دی۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، واضح طور پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصل میں جو وسیلہ ہے وہ نیک اعمال ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں کیے گئے ہوں، جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے یا کسی کے دربار اور مزارات کے اوپر جا کے چڑھاوے چڑھانے سے، جانوروں کو ذبح کرنے سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو شرکیہ اور بدعتی افعال ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی ہر مشکلات کو ٹالے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے، تو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ کے نیک اعمال ہیں، نیک اعمال۔ اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وسیلہ بنا سکتے ہیں، وگرنہ اور جتنے بھی وسیلے اس وقت دنیا میں مشہور ہیں، یہ سارے کے سارے وسیلے جو ہیں یہ گمراہی، بدعات اور شرک کا ارتکاب ہے، وگرنہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔